بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا کھانا پینا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ ایک دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا۔ دیکھا آپ ایک بوری پر لیٹے آرام کر رہے ہیں اور آپ کا کھانا بھی جو کی روٹی ہی ہوا کرتی تھی۔ میں آپ کو بوری پر لیٹے ہوئے دیکھ کر رونے لگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے نہ روں؟ آپ اللہ کے خاص بندے ہو کر بوری پر لیٹتے ہیں اور جو کی روٹی کھاتے ہیں، جبکہ خسرو اور کوثر انیک طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، نرم بستر پر سوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ اے عمر کیا تم راضی نہیں کہ وہ دنیا کے مالک رہے اور آخرت پر ہمارا راج رہے؟ میں ان کے جواب سے سہمتی جتاتے ہوئے چپ ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بیان ہوئی ہیں، جیسے یہ کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی 3 رات لگاتار بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا۔ کبھی کبھی تو 3 مہینے گزر جاتے تھے آپ کے گھر کھانا پکنے کے لیے چولہا تک نہیں جلتا تھا، کیونکہ زیادہ تر آپ کا کھانا کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی آپ کے پڑوسی آپ کے لیے بھیڑ کا دودھ بھیج دیتے تھے، وہی آپ کا کھانا ہوتا تھا۔ کچھ روایتوں میں یہ اس طرح بھی نقل ہوا ہے کہ آپ لگاتار 2 دن جو کی روٹی بھی نہیں کھاتے تھے۔ انس ابن مالک سے روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے روٹی لے کر آئی۔ آپ نے پوچھا، بیٹی کیا لائی ہو؟ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا روٹی لائی ہوں۔ دل نہیں مانا، آپ کے لیے روٹی لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی 3 دن بعد آج روٹی کھاؤں گا۔ یہ روایت بھی انس سے نقل ہوئی ہے کہ مہمان کے علاوہ کبھی بھی آپ کے کھانے میں روٹی اور گوشت ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ ابو امہ سے نقل ہے کہ کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے روٹی کا ایک بھی ٹکڑا بچا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ آپ کا لباس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے میں بھی سادگی کا دھیان رکھتے تھے۔ آپ کو کبھی پیوند لگے کپڑے بھی پہنتے دیکھے گئے، اور اسی طرح کبھی کبھی آپ کو اون کے معمولی کپڑے پہنے بھی دیکھا گیا۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ روم کے بادشاہ نے ایک بڑی قیمتی ردا آپ کو تحفے میں کے روپ میں بھیجی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہن کر جب لوگوں کے بیچ آئے تو لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ردا آسمان سے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو یہ ردا دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے کہ جبکہ خدا کی قسم جنت میں 7 ابن معاذ کا رومال اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر آپ نے وہ ردا جعفر ابن ابو طالب کو دے کر روم کے بادشاہ کو واپس بھجوا دیا۔ آپ اپنے سونے کے لیے جس بستر کا پریوگ کرتے تھے وہ کھجور کے پیڑ کی چھال سے بنا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن کسی انصار کی بیوی کسی کام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے میرے گھر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا، اور جب واپس گئی تو اس نے اون سے بنے بستر کو آپ کے لیے بچھوایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو انہوں نے اس بستر کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا، انصار کے گھرانے کی ایک عورت نے آپ کو معمولی بستر کو دیکھنے کے بعد وہ اونی بستر اس نے بھجوا دیا۔ آپ نے اسی وقت کہا کہ اس کو واپس کروا دو۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ کو میرے قبضے میں دے دیتا۔ ایک اور روایت ہے کہ کبھی کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ردا بچھا کر ہی سو جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی چاہے ان کی جگہ کچھ اور بچھا دے تو آپ منع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود سے نقل کی گئی روایت سے ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سو رہے تھے۔ چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کے بدن پر نشان پڑ گئے تھے۔ جب آپ اٹھے تو میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو
اس چٹائی کے اوپر بستر بچھا دیا جائے تاکہ آپ کے بدن پر اس طرح کے نشان نہ بنے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس دنیا کی آرام دینے والی چیزوں سے کیا لینا دینا؟ میری اور دنیا کی مثال ایک سواری کی طرح ہے جو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے رکتی ہے اور اس کے بعد تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا مکان۔ واقدی نے عبدال ابن زید حضلی سے روایت ہے کہ جس سمے عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں کے گھر ویران کیے گئے، میں نے وہ مکان دیکھے تو آنگن کی دیواریں کچی مٹی کی تھی اور کمرے لکڑی، کھجور کی چھال اور کچی مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ میری نگاہ سے سب سے برا یہ ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ گھروں کے بنوانے میں خرچ ہو۔ والد ابن عبد الملک کے دور میں ان کے حکم کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے کمروں کو توڑ کر مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ سعید ابن مسیب کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم میں چاہتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھر ویسے ہی باقی رہے تاکہ مدینے کے لوگ آپ کے گھر کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ آپ کتنی معمولی زندگی بتاتے تھے، اور پھر لوگ دولت اور اچھی مکان کی آرزو کو چھوڑ کر سادگی کی طرف توجہ دیں گے۔ انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ یہی تین ہیں، ایک اس کا کھانا، دوسرا اس کے کپڑے اور تیسرا اس کا گھر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل تھیا وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔